السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم امور فطرت اسلامی اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے 10 امور فطرت اسلامی یا پھر 10 خصلتیں اور 10 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے نیچر میں رکھ دیا ہے، اور انہی عادتوں اور خصلتوں میں انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ جو انسان ان عادتوں کو اپناتا ہے تو گویا وہ اسلام و دین کی بہت بڑی خصلتوں کو اپناتا ہے۔ یہ چیزیں صفائی و پاکی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسلام اس کی پابندی کی، اس کے اہتمام کی بہت تاکید فرماتا ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت کو جاننے سے پہلے ہمیں فطرت کی تعریف معلوم ہونی ضروری ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فطرت کی تعریف فرماتے ہیں کہ فطرت اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ سنت قدیمہ جس کی پیروی کرنے اور جس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ان چیزوں کے عمل کرنے کا، ان چیزوں کی پیروی کرنے کا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ تو اس تعریف سے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت اور اس کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام نے بھی ان چیزوں کو اپنایا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بھی اپنایا، اور ان چیزوں کو ایک حدیث میں بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہم بھی اس سے غفلت نہ برتیں، ہم بھی اس پر عمل کریں، ہم بھی اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امور فطرت اسلامی کیا کیا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 10 چیزیں فطرت ہیں، یعنی کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ پہلی چیز ہے مونچھوں کو کتروانا، دوسری چیز ہے ناخن کاٹنا، تیسری چیز انگلیوں کے پوروں اور اس کے علاوہ جوڑوں کو اچھی طرح دھونا، چوتھی چیز ہے داڑھی کو بڑھانا، پانچویں مسواک کرنا، چھٹی چیز ناک میں پانی ڈالنا، ساتویں چیز بغل کے بال اکھاڑنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ بغل کے بال اکھاڑ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو اگر حلق کریں گے، یعنی کہ اگر صاف کریں گے بغل کو کسی بلیڈ سے یا پھر کسی استرے وغیرہ سے، تو بھی سنت انشاءاللہ العزیز ادا ہو جائے گی۔ 8ویں جو چیز ہے زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ 9ویں چیز استنجا میں پانی کا استعمال کرنا۔ 10ویں جو چیز ہے، راوی فرماتے ہیں مصعب ابن شیبہ کہتے ہیں کہ 10ویں بات جو ہے میں بھول گیا، شاید وہ ہو سکتا ہے کلی کرنا ہو، یعنی کہ وہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 10ویں جو چیز ہے وہ کلی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو امور فطرت اسلامی میں شامل کیا گیا ہے۔ ایسی چیزیں جو انسان کی نیچر میں پائی جاتی ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے انہی چیزوں پر انسان کی تخلیق فرمائی ہے، انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے ایک ختنہ کرنا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو امور فطرت اسلامی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں۔ دیکھیے، پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ رب العزت کی فطرت ہر بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں ہر برائی سے روکتی ہے۔ دوسرے اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ کہ ہماری چال ڈھال صحیح رہے گی، صاف اور شفاف ہم رہیں گے تو عبادتوں کے کرنے میں اور دیگر کاموں کے کرنے میں بھی ہمیں چستی آئے گی، ایکٹیونیس ہمارے طبیعت میں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو فائدہ ہے کہ حاکم یعنی کہ شارع جو ہے، شریعت میں جو فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل جو ہم کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ثواب ملے گا، یہ دینی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فائدے ہیں کہ کفار کے شعار کی مخالفت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہمیں معلوم ہوا کہ امور فطرت اسلامی کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔